کرتا ہوں، علماء سے بھی تعزیت کرتا ہوں۔ وزیرستان میں اور دوسرے علاقوں میں آئے روز انتہائی ناقابل برداشت واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو یہ صوبہ جو ہے وہ امن و امان کے لحاظ سے تو میرے خیال میں اس وقت سب سے زیادہ بدامنی کا شکار ہے۔ بلوچستان کی یہی صورتحال ہے، سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے، 3 صوبے اس وقت بدامنی کے لپیٹ میں ہیں اور حکمرانوں کی کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، بلکہ میری رپورٹ یہ ہے کہ ہمارے حکمران مسلح گروپوں کو بھتے دیتے ہیں، اور جب وہ اپنی حفاظت بھتے اور رشوتیں دے کر کریں گے اور ان کی جیبیں بھریں گے تو اس سے کیا ان کے اوپر اثر آئے گا؟ وہ تو ان کی اور حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہمارے اگر حکمرانوں کی سطح پر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، علاقے کے جو مؤثر ترین شخصیات ہوتی ہیں ان کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، تو پھر یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ تو عوام ہی متاثر ہوں گے، غریب آدمی ہی متاثر ہوگا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ان کو پیسے دے دو تو پھر آپ مسلمان ہیں، اور اگر آپ ان کو پیسے نہیں دیتے تو پھر آپ واجب القتل ہیں۔ یہ کون سی شریعت کا مسئلہ ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہم بہرحال مسلح گروپوں کے رٹ کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ ہر قیمت پر غیر شرعی غیر اسلامی اقدامات کر رہے ہیں۔ افغانستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، پاکستان کے علماء کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور دونوں ممالک کے متفقہ فتووں کے خلاف اگر کوئی نوجوان اسلحہ اٹھاتا ہے اور مسلمانوں کی زندگی کو اجیرن کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ریاست بھی عوام کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر رہی ہے کہ جہاں ان کے اپنا مسئلہ پیش ہو جاتا ہے تو وہاں رد عمل بھی دیتے ہیں، بھرپور طور پر دیتے ہیں، لیکن عوام کے معاملے پر وہ تماشائی بنے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ریاست کے حوالے سے بھی لوگ مطمئن نہیں ہیں کہ یہاں پر کوئی بہتر صورتحال ہو اور لوگ مطمئن ہو سکیں۔ تو یہ ابتدائی میری گفتگو ہے۔ اگر آپ مزید کچھ سوالات کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ سے۔ انتخابات آنے جا رہے ہیں، کل آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا سے انتخابات کے حوالے سے کیا رائے عمل طے کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے جو ہے ان کو کس بات تک یہ دہانی کرائی گئی ہے سینٹ کے انتخابات میں؟ دوسرا یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں اپوزیشن اس مخصوص نشست کے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، تو کیا اگر کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ صوبائی حکومت کے خلاف اعتماد نامہ ہو جی بھائی ساتھ دے گی؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے وہ تو ابھی اس پر کوئی مشورہ ہے نہ کوئی سوچ ہے اس حوالے سے، اور میری ترجیح یہ ہوگی کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کے اکثریت کے اندر ہی آئے، وہی لوگ اپنی تبدیلی جو ہے صوبائی حکومت کے لیے آئیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اپوزیشن جو ہے متحرک ہو اور حکومت کی تبدیلی آئے۔ تو اگر ایک پارٹی کے اندر جو ہمارا یقین ہے، شک نہیں ہے، گمان نہیں ہے، دعویٰ ہے کہ ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی ہے، دھاندلی کی پیداوار ہے، تاہم سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا میرے نزدیک۔ باقی پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ آنے والے وقت میں جس طرح وہ چاہیں گے، لیکن جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، سب چیزیں ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں۔ مسلم لیگ سے کچھ ہماری شکایت پیدا ہو گئی تو ہم ذرا بیٹھ گئے اس کے لیے، پیپلز پارٹی کی کوئی شکایت پیدا ہو گئی تو ہم آپس میں بیٹھ گئے، تو ابھی بالکل ابتدائی مراحل کی یہ صورتحال ہے، اور کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے
ابھی میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ باتیں میرے گردش ہے کہ عمران خان کے 2 بیٹے بھی پاکستان میں آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر روسی سیاست ہو رہی ہے تو کیوں نہ وہ نہ کرے. اس پر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں کہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میرے خیال میں آپ کے والد شاید صحافی نہیں تھے، اس لیے آپ موروثی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ مغرب کا اصطلاح ہے اور ہم مسلمانوں نے ان کی پیروکاری میں استعمال کی ہوئی ہے. موروثی کیا چیز ہوتی ہے جی؟ کیا انبیاء نبوت میں موروثی نہیں تھی؟ اگر نبوت کا عظیم الشان منصب النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی ابن النبی، تو مسلمانوں کو اس حوالے سے اس طرح کے تحفظات کا اظہار کرنا، یہ تو بالکل جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب تم قدم قدم بالشت پچھلی قوموں کی اس طرح پیروی کرو گے کہ اگر وہ گوہ کی غار میں گھسنے لگے تو تم بھی وہاں ان کے پیچھے گھسنے لگو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہود و نصارہ ہوں گے؟ تو آپ نے کہا اور کون ہو سکتا ہے؟ مولانا صاحب اس وقت بڑا مسئلہ پی ٹی آئی سے زیادہ امن و امان کا قیام ہے، کیا دیکھ رہے ہیں حالات پھر دوبارہ 2007-8 کی طرف جا رہے ہیں یا اس سے بھی خطرناک؟ کیونکہ اس دفعہ تو کسی کا لحاظ نہیں ہو رہا، چاہے عالمی دین ہو یا کوئی سیاسی کارکن ہو یا کوئی سرکاری. 2006 اور 2007 میں صوبے میں مکمل امن و امان تھا، 7-8 مکمل امن و امان تھا. اس وقت ہماری حکومت تھی اور چترال سے لے کر کوہستان سے لے کر ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک وزیرستان تک کہیں پر بھی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی جو آپ کو رات کے وقت سفر میں پوچھ سکے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں. کہیں پر بھی. گورنر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے آپ گزرے، سیکریٹریٹ کے سامنے آپ گزرے، کسی قسم کی کوئی پولیس چوکی نہیں تھی کہ یہ پوچھے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ امن و امان کی صورتحال تھی. آج آپ اپنے گھر سے باہر ہی نکل سکتے ہیں، نکلتے ہیں تو 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ میرا کیا بنے گا. تو اس وقت صورتحال بالکل ایسی ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. اور اگر اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں نے رابطہ کیا، بات چیت کی، تو ہم اس حوالے سے ضرور بات چیت بھی کریں گے. ہم یہ بھی چاہیں گے کہ صوبے میں اس حوالے سے ہم ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، تمام دوستوں کے مشورے کے ساتھ اس ساری صورتحال پہ غور کریں اور اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی بنائیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف پی ٹی آئی کے کچھ قائدین آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، پھر دوسرے دن آپ کے گھر آتے ہیں، پھر اسی دن آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم صوبے میں اگر تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. کچھ عجیب سا کنفیوژن ہے کیا کہ صوبے میں اگر تبدیلی آئے گی تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. اس طرح آپ کے ساتھ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جمعیت کے درمیان ایک زمانہ بہت تلخ گزرا ہے. ہم اختلاف کو تو ختم نہ کر سکیں شاید، لیکن اختلاف کے ساتھ جو اختلاف کے رویے ہوتے ہیں اس میں نرمی لا سکیں. تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کسی گوشے سے کوئی تنقید تو ہوتی رہے گی، لیکن ہم تعلقات کو معمول پر لانے، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا اختلاف ہے لیکن کوئی دشمنی نہیں ہے، مسلم لیگ سے بھی اختلاف رائے ہے لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہے، اے این پی سے بھی ہمارا اختلاف رائے ہے لیکن کوئی دشمنی تو نہیں ہے، ملتے جلتے ہیں، احترام کا تعلق ہے. اور پی ٹی آئی سے بھی اب تقریباً وہی صورتحال بن رہی ہے. ہم مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے نوجوان آتے ہیں، بیٹھتے ہیں میرے ساتھ، مجھ سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بہت سے مسائل پر وہ اپنا ذہن صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال اس پہلو کو بھی آپ ذرا اجاگر کریں نا. اگر کسی نے تنقید کی اس کو تو آپ اجاگر کر لیتے ہیں، لیکن وہ دوسرے پہلو کو آپ کیوں اجاگر نہیں کر رہے؟ پاٹا مرجر کے اوپر آپ کا ایک الگ موقف تھا، مرجر ہوئی، اب جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں اور پاٹا کے جو نمائندے ہیں وہ شامل ہیں، ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا جو آپ کا موقف تھا وہی صحیح تھا جو اب اس طرح ایک اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ مطلب جو جرگہ سسٹم ہے اس کو ایک آئینی اور اس طرح کی شکل دیا جا رہا ہے؟ پھر لوگ بھی جو ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جو پاٹا مرجر ہے وہ ریورس ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا.
اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ تمام پارٹیاں وہ اس گنگا میں بہہ گئیں کہ فاٹا مرجر پاکستان کے مفاد میں ہے اور یہ ناگزیر ہے، اور ہم چیختے رہے کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ پورے آئین میں ایک آرٹیکل یا شاید 2 وہ فاٹا سے متعلق تھی، ان 2 کو حذف کیا گیا اور پورا آئین کوئی 200 دفعات کے قریب ان پر لاد دیا گیا اور ڈبیٹ نہیں ہوئی، بغیر ڈبیٹ کے آئین میں اتنی بڑی ترمیم کی گئی۔ ایک ہمارا فاٹا علاقہ ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں کشمیر کا یہی سٹیٹس تھا تقریباً جو ہمارے ہاں فاٹا کا تھا۔ پوری دنیا میں 80 سے زیادہ ممالک وہ ہوں گے کہ جن ملکوں کے اندر مختلف علاقوں کے سٹیٹس مختلف ہیں اور وہ گزارا کر رہے ہیں، اسی سٹیٹس کے تحت وہاں نظام چل رہے ہیں۔ ہم نے کس کے اشارے پہ کیا، کس کے دباؤ پہ کیا، اور ہماری سیاسی جماعتیں کس کے سامنے سرنڈر ہوئیں؟ مجھے شکایت ہے اپنے بھائیوں سے، اور آج اس کو واپس کرنا ملکی مفاد ٹھہرا۔ سو غلط فیصلہ تھا، ان کو تسلیم کر لے جانا چاہیے پوری تمام سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کو اور اس وقت کے حکمرانوں کو، کہ ان کی کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے، ان کی نظر صرف ناک کے نوک تک پہنچتی ہے، اس سے آگے نظر نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی بصیرت دور اندیشی ہے۔ ہمیں اندازہ تھا، اندازہ ہی نہیں یقین تھا کہ یہ نہیں چلے گا یہ نظام۔ آپ مجھے بتائیں، میرے ساتھ وعدہ کیا کہ مرجر سے متعلق جو دفعات ہیں، جو نکات ہیں، وہ ہم واپس لیں گے۔ آپ صرف ایک بات مان لیں کہ پشاور ہائی کورٹ کو اختیارات کو فاٹا تک توسیع دی جائے، صرف ایک بات مان لو۔ میں نے ان سے کہا کہ پھر پشاور ہائی کورٹ کی توسیع کا کیا مطلب؟ یہ تو مرجر ہے۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی توسیع کیوں نہیں کر رہے فاٹا تک؟ وفاق کے زیر انتظام ہے، اور وفاق کی عدالت جو ہے وہ بہت دور ہے۔ میں نے کہا بینچ بنتے ہیں، آپ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ بنا دیں پشاور میں، فاٹا میں بنائیں۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ عدالتوں میں 2 طرح کے مقدمے آتے ہیں، ایک فوجداری ہوتا ہے، وہ تو چلو روزمرہ کے واقعات سے متعلق ہوں گے، ایک دیوانی ہے۔ دیوانی مقدمات کے لیے لینڈ ریکارڈ ہونا چاہیے۔ 125 سال سے فاٹا میں کوئی لینڈ ریکارڈ نہیں ہے، کوئی بندوبستی نظام نہیں ہے۔ آج 8 سال گزر گئے، ایک پٹواری نہیں جا سکتا، جائے گا تو کرے گا کیا؟ اور عدالت کس لیے لے جا رہے ہیں ادھر، جب دیوانی کیس ہی وہاں پیش نہیں ہو سکے گا؟ اس وقت تک بھی وہاں پر کوئی نہ قانون گو جا سکتا ہے، نہ کوئی پٹواری جا سکتا ہے، نہ زمینوں کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے ذرا تھوڑا سا مزہ بھی لے لیں نا آپ لوگ۔ ایک صوبے کے بڑے افسر نے مجھے کہا کہ یہ وہ لینڈ ریکارڈ ہم بنا رہے ہیں، وہ زمینوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ کون کر رہا ہے؟ کہتا سیٹلائٹ سے ہم تصویریں لے رہے ہیں، اور سیٹلائٹ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں،
تو میں نے کہا وہ سیٹلائٹ سے نیچے زمین بھی اترنا پڑے گا یا نہیں؟